ہو جاتا ہے، زمزم کے پینے کے بعد بی پی بھی نارمل ہو جاتی ہے، زمزم کے پینے کے بعد کینسر اور کڈنی کی خرابی کے دوسرے خطرناک امراض بھی نارمل ہو جاتے ہیں، شرط ہے کہ یقین کامل ہو، اس کی موت اس بیماری میں نہیں لکھی ہوئی ہو، ورنہ موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو پھر زمزم کس نے دیا؟ اس رب کعبہ نے دیا، جو رب ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ تیرے جسم کو زمزم چاہیے، یہ زمزم پیلے خوراک بھی ہے، شفا بھی ہے اور شاندار مشروب بھی ہے۔ زمزم کی جو دھار آتی ہے خانہ کعبہ کی طرف سے، زمزم کے نیچے کنویں میں اگر آپ داخل ہوں گے، داخل تو ہو نہیں سکتے چونکہ وہاں پہ اب تو بالکل اوپر سے پاٹ دیا گیا ہے، مگر پہلے کنواں خالی تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے اور دیکھنے سے سینے کا نفاق، منافقت جو ہوتی تھی وہ دور ہوتی تھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ زمزم کا کنواں دیکھا کرو، وہ نفاق بھی دور ہوگا سینے سے، سینے کا حسد، جلن، جو بیماریاں وہ ساری بیماریاں ختم ہوں گی، یعنی اور دل پاکیزہ ہوگا، صحت ملے گی۔ کنویں کو جھانک کے دیکھنا چاہیے، مگر چونکہ اب لاکھوں لاکھ کی بھیڑ ہوتی ہے، ورنہ سارے لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ ہی نہیں سکتے، روزانہ کئی لاش نکلے گی وہاں سے، اس لیے آبادی بڑھی تو اس کو پاٹ دیا گیا۔ لوگ اب مطاف میں وہ شامل ہے مگر وہ کنواں ہے اندر، اور وہاں سے سیدھے پائپ دوسری جگہ سیٹ کر دیا گیا ہے، پھر وہاں سے زمزم کو بالکل پیوریفائی کر کے اور بالکل برف میں ڈال کر برتن میں، حرمین طیبین میں اور نل کے ذریعہ حجاج کرام اور زائرین کے لیے انتظام کیا گیا۔ تو زمزم میں کئی دھار نیچے سے کنویں میں آتی، تو کہا گیا ہے کہ جو لہر، جو دھار خانہ کعبہ کی طرف سے زمزم کے کنویں میں آتی ہے، اس دھار کا رشتہ جنت سے جڑا ہوا ہے، اس دھار کا رشتہ۔ اب جب بھی حجاج کرام بغیر پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں، گئے وہاں مکان کعبہ دیکھا، مکان دیکھا، گنبد خضرا دیکھا، آئس کریم کھایا، پانی پیا، لائٹ کا ہے زبردست، اے سی ہے، یہ سب بول کے وہاں سے آتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر حرمین طیبین میں بجلی نہیں بھی رہے، وہاں صرف تراب اور مٹی رہے، تو بھی امریکہ کے 200 منزلہ ایئر کنڈیشن محل سے وہاں کی مٹی بہتر ہے۔ مگر حاجی لوگ چونکہ جانتے نہیں ہیں، اسی لیے وہاں جا کر کے آئس کریم کھانا ہے، آرام کرنا ہے، ارے اے سی کبھی ختم نہیں ہوئی، مینا میں اے سی، عرفات میں اے سی، اور مزدلفہ میں تو اے سی ہے نہیں، وہاں اے سی چرچل میدان میں رکنا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، فجر سے پہلے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز وہاں پڑھنی ہے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے مینا کے لیے کوچ کرنا ہے۔ مگر عرفات میں اے سی ہے، مینا میں اے سی ہے، مکہ کے ہوٹل میں اے سی ہے، صاحب صفا مروا میں اے سی ہے، ہر جگہ اے سی اے سی۔ تو حاجی لوگ وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں، کہتے ہیں کیا بجلی ہے، 40 دن میں 1 منٹ کے لیے بجلی کٹی نہیں۔ تو اب یہ بجلی پانی کا چرچا کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں بولتے کہ میں نے وہاں جس طرف پہاڑ کو دیکھا، جس طرف ریگستان کو دیکھا، 24 گھنٹے رحمتوں کی بارش ہو رہی۔ ایک پیر صاحب تھے، وہ وہاں سے حرم سے لوٹ کے آئے، ہمارے مرشد کے پاس وہ بولنے لگے کہ مفتی صاحب کو بولا کیا بتاؤں، مدینے میں 24 گھنٹے رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے، اپنی آنکھوں سے اس کو میں نے دیکھا، ملاحظہ کیا۔ تو آنکھ والے وہ نور کی بارش دیکھتے ہیں، اور پانی، سڑک اور بجلی والے وہاں کی بجلی اور سڑک کا چرچا لے کے آتے ہیں۔ معلومات ہوگی تو زمزم پیتے وقت یہ انفارمیشن رہا کہ اس میں جنت کا پانی شامل ہے، کیا اس وقت لذت محسوس ہوگی اور کس چاہ کے ساتھ آپ پیئیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انار کھائیے، انار میں کوئی نہ کوئی دانہ، اس کا رشتہ ضرور جنت سے جڑا ہوتا ہے، اتفاق سے اگر وہ مل جائے تو بھرپور صحت ملے گی۔ اللہ بہت بڑا اپنے بندوں پہ مہربان ہے کہ ہمیں آم دیا، سیب دیا، انار دیا، امرود دیا۔ امرود ایک کہتے ہیں کہ یہ پان ہے، یہ اکسیر ہے جس کے لیے شوگر کے مریض کے لیے، وہ امرود دیا، سنترا دیا۔ اللہ نے ہمیں گاجر، مولی، کھیرا دیا۔ اس گرمی کے موسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک راجا زمین بیچ کر کے خربوزہ خریدا تھا، کیونکہ اس گرمی کے موسم کے تربوز اور خربوزہ بہت ضروری ہے۔ اپنے گھر میں سالن میں کدو کا استعمال کیا کریں اس موسم میں، زیادہ سے زیادہ ہر موسم میں کدو کھائیں، کیونکہ کدو سب سے بہترین سبزی ہے، اور جو جلدی سے پیٹ میں وہ سبزی پچ بھی جاتی ہے اور بہت زود ہضم بھی ہے، اور جلدی سے خون کے شریانوں میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، بہت زبردست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کدو کو آقا علیہ السلام نے بہت پسند فرمایا ہے، سرکار کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو کدو میرے لیے
لیے, کھیرا میرے لیے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ روزانہ صبح پیٹ بھر کے کھیرا کھا لے. اگر پیشاب لال ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا, اگر پیشاب کم ہوتا ہے تو زیادہ ہوگا, اور اگر زیادہ پیشاب ہوتا ہے تو پھر وہ کم ہو جائے گا. اب کھیرا کھائیں, یہ جو مثانہ اور گردہ ہے یہ مضبوط ہو جائے گا. لوگ کبھی کبھی کھاتے ہیں, رات میں کھاتے ہیں, اصل کھیرا کھانے کا ٹائم ہے صبح. صبح کا کھیرا ہیرا ہے اور شام کا کھیرا پیڑا ہے. مگر لوگ کھاتے ہیں سلاد کے طور پر. ابھی میں نے 1-2 پیس کھا لیا الگ بات ہے, لیکن زبردست کھانا چاہیے کھیرا پیٹ بھر کے صبح سویرے کھیرا کھانا. ککڑی کے ساتھ کھجور ملا کے کھائیں, تربوز کے ساتھ ہی کبھی کبھی کھجور ملا کے کھائیں. اب دیکھیے ہم ایک میڈیکل نسخہ لے کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے. ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں, مقصد میرا یہ ہے کہ تربوز لاجواب, خربوزہ لاجواب, کھیرا لاجواب, ککڑی لاجواب, ادرک لاجواب. لہسن تو کینسر کا علاج ہے, جس کو کینسر کی بیماری اور روزانہ وہ لہسن کھائے, اور جس کو صاحب یورک ایسڈ جس کا بڑھ گیا ہو روزانہ وہ لہسن کھائے. اس طرح سے لہسن علاج ہے. پیاز, جو نامرد ہو روزانہ دن میں پیاز کھائے, وہ مرد ہو جائے گا, لیکن رات میں کھائے گا تو نامرد ہو جائے گا. اس لیے وقت کی بات ہے, جلسہ رات میں ہوتا ہے, اور جو باتیں رات میں ہیں وہ دن میں نہیں ہے. رات میں تہجد ہے, لیکن اشراق اور چاشت رات میں نہیں ہے. اور اشراق دن میں ہے, رات میں نہیں ہے. چاشت دن میں ہے, رات میں نہیں ہے. تہجد رات میں ہے, دن میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ کچھ نیکیاں رات میں ہیں جو دن میں نہیں ہے, اور کچھ نیکیاں رات دن میں ہیں جو رات میں نہیں ہے. تو رات کا اپنا مقام ہے اور دن کی اپنی اہمیت ہے. دونوں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. رات میں تہجد ہے تو دن میں اشراق ہے. جو اشراق پڑھے, فجر کی نماز مسجد میں پڑھے, دن نکلنے کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھ کے نکلے, ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب لے کے مسجد سے لوٹے گا. نہیں ہے پیسہ آپ کے پاس 4 لاکھ روپے, آپ حج کو نہیں جا سکتے ہیں, اور اگر پیسہ ہو بھی گیا تو زندگی میں ایک بار حج کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے روزانہ مسجد میں فجر کی نماز با جماعت ادا کی اور 20 منٹ دن کے نکلنے کے بعد آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھے, پھر وہاں سے لوٹے, تو ایک حج ایک عمرہ کا ثواب لے کے ڈیلی لوٹیں گے. کیا آسانیاں پیدا فرما دی سرکار نے. دن میں جو ہے وہ رات میں نہیں ہے, اور جو رات میں ہے وہ دن میں نہیں ہے. جو چیزیں انار میں ہے وہ امرود میں نہیں ہے, جو امرود میں ہے وہ سنترا میں نہیں ہے, جو جامن میں ہے وہ کریلا میں نہیں ہے, اور جو کریلا میں ہے وہ آلو میں نہیں ہے. یعنی ساری چیزیں اپنی جگہ میچ لیس ہے, لاجواب ہے. تو اللہ نہیں کھاتا سوئی, اپنے بندوں کو کھلاتا ہے. اللہ نہیں کھاتا انار, اپنے بندوں کو کھلاتا ہے. اللہ کے فرشتے اتنے ہیں آسمان میں کہ آسمان چرمرا رہا ہے. یعنی جیسے اس اسٹیج کی کیپیسٹی ہے 50 آدمی کی, اور اس پہ 70 لوگ بیٹھ جائیں تو اسٹیج چرمر کرنے لگتا ہے, اور پھر دھیرے دھیرے اسٹیج ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اتنے فرشتے ہیں آسمان میں کہ آسمان چرمرا رہا. اور حضور کہتے ہیں کہ میں اس چرمراہٹ کی آواز کو سن رہا ہوں. یعنی آسمان میں اتنے فرشتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, کوئی حالت سجدہ میں ہے کروڑوں سال سے, کوئی حالت رکوع میں ہے کروڑوں سال سے. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہے, فرشتے پیشاب پخانہ کرتے نہیں. وہ کیا کرتے ہیں, فرشتے صرف عبادت کے لیے معمور ہے. وہ صرف حالت سجدہ میں ہے, کوئی حالت قیام میں ہے, کوئی حالت رکوع میں ہے. یعنی فرشتے صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. فرشتے انار نہیں کھاتے, سنترا نہیں کھاتے, تو کون کھاتا ہے؟ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا, مگر فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں, وہ کھاتے پیتے نہیں ہے. یہ انسان کے لیے ہی اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے. کھیرا, ککڑی, ادرک, لہسن, پیاز, زیرہ, مرچ, ساری چیزیں آپ کے لیے. آپ کے لیے روٹی, آپ کے لیے چاول, آپ کے لیے چاول کی 10-20 ویرائٹیز, آپ کے لیے گیہوں کی بہت ساری ویرائٹیز, آپ کے لیے دال ہے, بادام کی دال ہے, ارہر کی دال ہے, نہ جانے مونگ کی دال ہے, کیا کیا نہیں ہے. ہر چیز کے پیئرز ہیں, ہر چیز کے ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں. میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے گا کہ الہی یہ ساری نعمتیں تو نے میرے لیے پیدا کی ہیں, تو میں کس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں. ایک طرف سبزی لاجواب ہے, مگر بدن کو صرف سبزی نہیں بلکہ مچھلی بھی چاہیے. تو اللہ نے سمندر کا گوشت مچھلی کی صورت میں ہم کو عطا فرمایا. سنگھی کی مچھلی 1000 روپے کیجی ہے, جو بیماروں کی خوراک ہے. وہ اس کا تیل کینسر کا زبردست علاج ہے. مچھلی کوئی بھی ہو, گوشت بھلے ہی نقصان کرتا ہو, مچھلی نقصان نہیں کرتی ہے. کینسر سے پیڑت وہ بھی مچھلی کھاتے ہیں, اور عام صحت مند آدمی بھی مچھلی کھاتے ہیں. مچھلی
بھی لاجواب. مگر بدن کو گوشت بھی چاہیے تو اللہ نے ہمیں کٹیل کا گوشت دیا, اللہ نے ہمیں بکرے کا گوشت دیا, اللہ نے مرغ کو میرے لیے پیدا کیا تاکہ کبھی چکن کھاؤ, تاکہ کبھی مٹن کھاؤ, تاکہ کبھی بیف کھاؤ. بڑے کا گوشت کھاؤ, تیرے لیے ہے. یہ بھینس تجھے دودھ بھی دے گی, یہ گائے تجھے دودھ بھی دے گی, اور پھر کبھی کبھی گاہے بگاہے اس کا گوشت بھی تیرے لیے ہے, تو کھاتے رہنا. یہ نعمت اللہ کی ہے, اس سے فائدہ اٹھانا. یعنی یہ بیف تیرے لیے ہے, یہ مٹن تیرے لیے ہے, چکن تیرے لیے ہے, یہ دودھ تیرے لیے ہے. جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو روٹی نہیں کھا سکتے, تم 10 مہینے کے بعد کھاؤ گے, لیکن تیرے بدن کو کوئی غذا چاہیے. تو جس طرح زمزم لاجواب ہے, اسی طرح اللہ نے ماں کی چھاتی سے دودھ کو جاری کیا تاکہ یہ دودھ تیرے لیے میڈیسین بھی ہے, یہ دودھ تیرے لیے فوڈ بھی ہے, یہ دودھ تیرے لیے ڈرنک بھی ہے. یہ ماں کا دودھ میں وہی کوالٹی ہے جو زمزم میں ہے. یعنی یہ ماں کا دودھ روٹی چاول کا بھی کام کرتا ہے, یہ ماں کا دودھ امیونٹی پاور بھی بچے کو دیتا ہے, یہ ماں کا دودھ اینٹی بائیوٹک کی طرح بے شمار بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے. یہ ماں کا دودھ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا وہ چھاتی خشک تھی, لیکن جیسے ہی بچہ تولد ہوا اس کی خوراک کے لیے اللہ نے شاندار دودھ کی صورت میں ماں کا دودھ ہمیں عطا فرمایا. جب تک ماں کے شکم میں تھی, ماں کا ماہواری خون روک دیا گیا. اب یہ خون نہیں نکلے گا ہر مہینہ, اب یہ خون بچہ کے بدن میں جائے گا, اور یہ انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اسی ماں کے خون کو پی پی کے زندہ رہتا ہے, اور اسی خون کو پھر دودھ بنا کر اللہ ماں کی چھاتی سے نکال کے بچوں کی خوراک کا انتظام فرماتا ہے. ہم نے کبھی غور نہیں کیا جب یہ ظلم, یہ ستم, یہ زناکاری, یہ سودخوری, یہ عیاشی, یہ اہنکار, یہ گھمنڈ, یہ غرور اس لیے ہے کہ میں نے کبھی پیدائش پہ غور نہیں کیا. قرآن شریف میں 1 درجن سے زیادہ جگہوں پہ آیا ہے کہ میرے بندے اپنی پیدائش پہ غور کر لے کہ تیری ابتدا کیسی ہے, تیرا آغاز کیسا ہے, تیری اسٹارٹنگ کہانی کیسی ہے. تو ایک مٹی کے پتلے سے بنا ہے, اور ایک ناپاک قطرے کی صورت میں باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں رکھ دیا گیا ہے, اور ماں کے سینے کی ہڈی میں, اور وہ دونوں ناپاک قطرے شرمگاہوں سے نکل کر یوٹیرس بچہ دانی میں پہنچتے ہیں. پھر وہاں ناک نقشے کی تعمیر ہوتی ہے, اور تمہاری ماں کا ماہواری خون روک کر تیری غذا کا انتظام ہوتا ہے. پھر 9 مہینے کے بعد اسی تنگ جگہ سے نکل کے تم دنیا میں آتے ہو. تیری اتہاس, تیری تاریخ ہے ناپاک قطرہ, تیری تاریخ ہے پانی کا کودتا ہوا ناپاک قطرہ, تیری تاریخ ہے ماں کا ماہواری خون ماں کے پیٹ میں کھا کے زندہ رہنا, تیری تاریخ ہے شرمگاہوں سے گزرنا. یعنی جس کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے. تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ کیوں اللہ نے کہا اپنی پیدائش پہ غور کرنا, اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے کہا کہ بندہ حسن پاتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے, اور دولت پاتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے, اولاد پاتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے. اور جس سماج میں گھمنڈ ہو اس سماج سے امن ختم ہو جاتا ہے, محبت ختم ہو جاتی ہے. اس گھمنڈ کو چور چور کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ جب تمہیں اہنکار پیدا ہو تو اپنی بنیاد کو دیکھ لینا, اپنا آغاز دیکھ لینا, اپنی ابتدا کی کہانی یاد کر لینا. جس کی پیدائش اتنی کمزور ہو اسے سیب نہیں دیتا کہ دنیا میں جوان ہونے کے بعد وہ گھمنڈ کرے. جب وہ بنیاد پہ غور کرے گا تو سارا غرور مٹ جائے گا, عاجزی کا پن پیدا ہو جائے گا. اس لیے قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ ہماری پیدائش کی تاریخ بیان کی گئی ہے. آج جو انسان مغرور ہے, گھمنڈی ہے, کبھی گورا رنگ پہ گھمنڈ ہے, کبھی اولاد پہ گھمنڈ ہے, کبھی صاحب اپنی بیٹی کی ملازمت پہ گھمنڈ ہے, کبھی شاندار محل پہ گھمنڈ ہے, یہ نہیں جانتا کہ میری بنیاد کیسی ہے, میری ابتدا کیسی ہے. سارے انسان چاہے وہ امریکہ کے جو بائیڈن ہوں, یا وہ اسرائیل کے نیتنیاہو ہوں, یا ہندوستان کے مودی جی ہوں, یا اتر پردیش کے پنڈت جی ہو, کوئی بھی ہو, سب کی پیدائش کی تاریخ وہی ہے. چاہے میں ہو, چاہے کوئی بھی مولانا رہے, چاہے کوئی قطب ابدال رہے, سب کی پیدائش کی تاریخ یہی ہے کہ ماں باپ دونوں آپس میں ملتے ہیں, پھر وہ ناپاک قطرے کا اخراج ہوتا ہے, پھر اس کو ایک جگہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں 40 دن تک رکھا جاتا ہے. فرسٹ 40 ڈیز اسی پانی کی شکل میں, سیکنڈ 40 ڈیز خون کے لوتھڑے کی شکل میں, تھرڈ 40 ڈیز ناک نقشے اسٹرکچر ڈھانچے کی تعمیر کی شکل میں, اگلے 40 ڈیز یا چوتھے 40 ڈیز
اس کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد۔ اس لیے اگر عورت کی صحت کمزور ہو اور اچھا نیک ڈاکٹر بولے کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، اگر یہ حاملہ ہوگی اور بچہ پیدا کرے گی، یا تو بچہ مر جائے گا یا یہ مر جائے گی، تو 4 مہینے سے پہلے اس حمل کو اسقاط کیا جا سکتا ہے، ایبورشن ہو سکتا ہے، یعنی اس حمل کو گرایا جا سکتا ہے 4 مہینے سے پہلے، اس میں جان نہیں ڈالی جاتی۔ اگر واقعی جسم کو خطرہ ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن 4 مہینے کے بعد جب اس میں جان پڑ جائے گی تو اب ایسا چاہے کوئی بھی ڈاکٹر مشورہ دے جان خطرے میں ہے، کچھ بھی ہے، مگر نہیں ایبورشن کیا جائے گا، کیونکہ اب وہ مرڈر کے قابل ہو جائے گا، کیونکہ جان پڑ گئی اس بچے میں۔ اب اگر اس کو ایبورشن کروایا، اس کو مار دیا گیا، تو اب وہ قتل ہوگا، ایک جاندار کا قتل ہوگا، اور یہ قتل گناہ عظیم ہے، چاہے باپ اس کا قتل کرے یا ماں چوری چھپے دوا کا کہ اس کا حمل کروائے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا وہ قاتل ٹھہرے گا اور جرم عظیم کا مرتکب ہوگا۔ یہ بات یہاں تک آ گئی۔ اور دوسری طرف جس طرح غور ہم نہیں کرتے اسی طرح سے ہمارا غرور بڑھتا، لیکن جو بندہ فکر کا عادی ہو، تھنکنگ کا عادی ہو، میڈیٹیشن کا عادی ہو، کنسیڈریشن کا عادی ہو، انڈرسٹینڈنگ کا عادی ہو، انسان وہ ہوتا جو بک بک نہیں کرتا ہے۔ وہ کہا گیا وہ انسان عزت دار ہے، وہ انسان عقل مند ہے، وائز ہے، جو ریفلیکشن سے کام لیتا ہو، جو غور کرتا ہو کہ میں کیا ہوں، دنیا کیا ہے، زمین کیا ہے، آسمان بغیر کھمبے کے کیوں کھڑا ہے، یہ پھل فروٹ اللہ مجھ کو کیوں دیتا ہے، یہ گرمی کا موسم کیوں ہے، یہ جاڑے کا موسم کیوں ہے، یہ سرد، یہ برسات کا موسم کیوں ہے، یعنی یہ ساری چیزیں میری توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بیوقوف باتیں کرتا ہے، عقل مند زیادہ سوچتا ہے، کم بولتا ہے، عقل مند دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، عقل مند دوسرے شرابی کو دیکھا کہ پھیپھڑا اس کا گل گیا، سانس لینے میں دقت ہوئی، تو عقل مند اس سے سبق حاصل کرتا ہے، وہ شراب نہیں پیتا ہے بلکہ اس کے انجام سے سبق حاصل کرتا ہے۔ عقل مند ہے وہ جو قبرستان میں مردوں کو دفن کرنے جاتا ہے تو پھر وہاں جانے کے بعد اپنی موت جھانک کے دیکھتا ہے۔ عقل مند قبرستان میں جانے کے بعد مسکراتا نہیں ہے، عقل مند قبرستان میں جانے کے بعد اپنی موت کو یاد کر کے غمزدہ ہوتا ہے، وہاں سے لوٹنے کے بعد پھر اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، مگر بیوقوف قبرستان پہنچنے کے بعد ہی پولیٹیکل تبصرہ کرتا ہے، وہاں جا کے راجنیتی کی باتیں کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کو یہ سبق نہیں ملتا کہ آج یہ مرا ہے اور کل میں مروں گا، جبکہ کہا گیا ہے جنازے کی نماز میں جاؤ 2 قرات کا ثواب ملے گا، اگر تم جنازہ بھی پڑھا مٹی بھی دیا 2 قرات کا اجر ملے گا، اگر تم نے جنازہ پڑھ کے واپس تم ہوئے تو 1 قرات کا ثواب ملے گا۔ یہ جنازے میں شرکت کی دعوت اسی لیے دی گئی ہے تاکہ تجھ کو اپنی موت یاد آ جائے۔ یہ بھی میری طرح کریل جوان تھا، ان کے دماغ میں بھی 50 مال بنانے کا پلان تھا، ان کے دماغ میں بھی روزانہ فرانس اور جرمنی کے سفر کا پلان تھا، ان کے دماغ میں گاؤں دیہات میں 10 ایکڑ زمین پہ ایسا بنگلہ بنانے کا پلان تھا جس کی شروعات کر دی تھی کہ 50 گاؤں میں کسی کے پاس ایسا گھر نہ ہو، تو سارا پلان ادھورا رہ گیا اور یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب وہاں پہنچ گیا جہاں صرف حساب ہے، اب وہاں کوئی کام نہیں، اب وہاں حساب ہوگا کہ تم نے جوانی کس کام میں گزاری، تم نے رات کیسے گزاری، تم نے دن کیسے گزارا، from where you earn this, in which ways you spent this، یعنی یہ جو مال تم نے کمایا کہاں سے کمایا، from where کہاں سے کمایا، اور in which ways کس راستے میں تم نے خرچ کیا، یہ حساب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہمارا مال ہے جیسا چاہا میں نے لوٹا دیا، چاہے 5 اسٹار ہوٹل کرنے میں لوٹا دیا، چاہے بیٹی کی شادی میں شاندار مال کو میں نے ریزرو کیا اور ہم نے لوٹا دیا، ہمارا مال تھا، میں نے 1000 نہیں 10,000 آدمی کو ولی میں شاندار 50 آئٹم کا کھانا کھلا دیا۔ ایک چچیرا بھائی کینسر سے پیڑت ہے، علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور یہ شام نکلا رہا ہے، ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مال اللہ کی امانت ہے، پوچھا جائے گا کہاں سے کمائے ہو، تو چوری کر کے کمائے ہو، ڈکیتی کر کے کمائے ہو، جھوٹ بول کے کمائے ہو، کیسے تم کمائے ہو۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، حدیث میں آیا ہے کہ جب تک 4 چیزوں کا سوال نہیں ہو جائے اس وقت تک تیرا پاؤں قیامت کے دن اپنی جگہ سے 1 انچ ہٹ نہیں پائے گا۔ یہ 4 پہلا سوال ہوگا ان عمر ہی فیما افنا۔ یہ باتیں جو میں آج کر رہا ہوں یہ باتیں خالص خانقاہ کی بات ہے، یہ خالص اولیاء صالحین کی محفل کی بات ہے، بہت یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اولیاء صالحین کی محفل ہے، وہ اپنے مریدوں کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں۔ چونکہ آج ہم بیٹھے ہیں اس تاج الاولیاء کانفرنس میں، اسے یہاں چرچا کسی دوسرے پولیٹیکل لیڈر کا نہیں ہوگا،
یہاں چرچا کسی زمیندار کا نہیں ہوگا, یہاں چرچا کسی ایگریکلچر کے ایکسپرٹ کا نہیں ہوگا, یہاں چرچا کسی فوجی کا نہیں ہوگا, یہاں چرچا ہوگا شاہ مینا کا, یہاں چرچا ہوگا اس کی خانقاہ کا, یہاں چرچا ہوگا ان بزرگوں کے اوصاف کا, ان بزرگوں کی تعلیمات کا, ان بزرگوں نے اپنی محفلوں میں جو مریدوں کو فیضان تقسیم کیا ہے اس کا ہوگا, تاکہ ہمیں شاہ مینا کی صحبت میں رہنے کا مزہ مل جائے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان ان کی صحبتوں میں جو اولیاء صالحین رہتے تھے, ان اولیاء صالحین کو جو زبان کے ذریعے فیض ملتا تھا, آج ہم ان کا چرچا کر رہے ہیں. ان کی محفلوں میں جو گفتگو ہوتی تھی اس کا چرچا کر رہے ہیں. آپ یہ جان لیں کہ اولیاء صالحین کا سیدھا فیضان ان کی قبر انور سے اس محفل پاک میں نازل ہو رہا ہے. اور ہر وقت جس کا سینہ جتنا زیادہ روشن ہوگا, جتنا زیادہ اجلا ہوگا, اس کا اتنا ہی فیض یافتہ ہوگا اور ڈائریکٹ ان کے سینے پہ فیض پڑے گا. یہاں سے لوٹنے کے بعد اب سینے کا سارا کچرا دور ہونا چاہیے, سینے کا گھمنڈ دور ہونا چاہیے. اس لیے موت جہاں ہو وہاں جائیں, آپ دیکھیں اس کو, دوسروں کی موت اپنی موت جھانک کے دیکھیں. جب 40واں چہارم کی مجلسوں میں جائیں, وہاں جانے کے بعد بریانی صرف نہیں کھائیں. بزرگان دین کا معمول تھا کہ جب بھی وہ 30 اور 40واں میں جاتے تھے وہاں کھانا تک نہیں کھاتے تھے, صرف دعا کرتے تھے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے, وہ اگر اپنے عزیز رشتہ دار کے تیجا میں جاتے تھے تو پان تک نہیں کھاتے تھے, جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پان کھاتے تھے. پان کھاتے تھے, گھنٹوں گھنٹوں منہ میں رہتا, مگر وہ پان ہرا ہی نکلتا تھا. ایسا نہیں کہ چبا چبا کے ابالدان سامنے رکھ کر کے بار بار تھوک رہے ہیں, نہیں. سرکار مفتی اعظم ہند کا وہی معمول تھا. وہ پان کھاتے تھے جا کے کیلشیم ملے دانت کو, چونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے, مگر دانت کے کونے میں رکھ دیتے تھے اور 1 گھنٹے کے بعد ہی پان نکالتے تھے تو پان بالکل ہرا نکلتا تھا. وہ چبا چبا کے پھر کی پھینکتے نہیں تھے جیسے آج کل ہمارا منہ گٹکے کے تھوک سے بھرا رہتا ہے. ہمارا منہ صاحب وہ پان کی پھرکی سے بھرا رہتا ہے, سلام کرو تو جواب تک نہیں ملتا ہے. وہ گاڑی کا صاحب گیٹ کھول کے جب تک تھوک نہیں پھینکے اس وقت تک وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا ہے. آج کل اکثر باتیں گاڑی میں ہو رہی ہے, پلین کریش ہونے سے ہو رہی ہے. ایران کے راشٹرپتی پوری ٹیم کے ساتھ پلین کریش میں مر گئے. روزانہ ٹرین میں آگ لگ رہی ہے اور صاحب کار میں آگ لگ رہی ہے. زبردست انجینئر نوئیڈا میں کار میں آگ لگی, گیٹ کلوز ہوا, نہیں کھول سکا, وہیں جھلس کے مر گیا. گاڑی ہی میں موت آ رہی, تو گاڑی میں جو تو گٹکا کھاتا ہے اور وہ گٹکا سے جو منہ بھرا رہتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ اگر موت آ گئی تو تو کلمہ کیسے پڑھے گا؟ تو کلمہ پڑھنے کی پھرکی کہاں پھینکے گا؟ اس لیے بزرگوں سے پوچھا گیا تھا کہ حضور آپ پان کیوں نہیں کھاتے ہیں, آپ گٹکا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ کہا جتنی دیر میں گٹکا کھاؤں گا اور اس کو چباؤں گا اتنی دیر میں 50 بار میں درود پڑھ لوں گا, اتنی دیر میں 50 بار میں کلمہ پڑھ لوں گا. یہی پیغام بزرگوں نے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے دیا ہے کہ ہر وقت زبان فضول چیزوں سے خالی رہے اور زبان پہ کلمہ درود جاری رہے. جب بھی موت آنا ہو موت آ جائے, جب زبان پہ کلمہ رہے گا دخل الجنہ, بندہ جنت میں داخل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. کافروں کو دیکھتا ہے, کافر تو جہنم کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. دنیا میں بھی اس کے لیے آگ ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے آگ ہے. چاہے وہ بمبئی میں